کیا آپ نے کبھی سچ اور طاقت کے درمیان کشمکش کے بارے میں سوچا ہے؟ ہم کتنی بار اپنے الفاظ کو بدلتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے نہیں بلکہ اختیار اور طاقت کے غضب سے بچنے کے لیے۔ سادی کی یہ کہانی ہمیں اس نازک توازن پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے اور ہمیں یہ سمجھنے کی حکمت بخشتی ہے کہ ہمیں کب اور کیسے اپنی جگہ چننی چاہیے۔ بادشاہ نوشیروان عادل کے عظیم دربار میں ایک اہم مسئلہ توجہ کا متقاضی تھا۔ وزراء جمع ہوئے، ہر کوئی اپنی رائے پیش کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ ان میں بزرج مہر بھی تھے جو اپنی ذہانت اور گہری بصیرت کے لیے مشہور تھے۔ ایک ایک کر کے وزراء نے اپنے حل پیش کیے۔ بزرج مہر نے گہری توجہ سے سنا۔ ان کی عقابی آنکھیں بادشاہ کے چہرے کے ہلکے تاثرات کو محسوس کر رہی تھی۔ جب نوشیروان نے خود اپنی تجویز پیش کی تو بزرج مہر نے ظاہر کیا کہ وہ بھی اس سے متفق ہیں۔ دربار برخاست ہوا تو دیگر وزراء کے درمیان سرگوشیاں ہونے لگیں۔ انہوں نے بزرج مہر سے سوال کیا کہ وہ کسی نئے اور منفرد حل کے ساتھ کیوں نہیں آئے۔ ان کا جواب سادہ مگر گہرا تھا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ بادشاہ کی خوشنودی ایک قیمتی نعمت ہے۔ بادشاہ کے سامنے کھل کر اختلاف کرنا چاہے نیک نیتی سے ہی کیوں نہ ہو، ناخوشی کا سبب بن سکتا ہے اور اپنی تاثیر کو کم کر سکتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر بادشاہ کا منصوبہ ناکام ہوا تو اس کی ذمہ داری صرف بادشاہ پر ہوگی۔ بزرج مہر کے الفاظ میں ایک گہرا پیغام تھا۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کب بولنا اور کب خاموش رہنا چاہیے۔ ان کے مطابق حقیقی حکمت صرف علم رکھنے میں نہیں بلکہ انسانی فطرت کی پیچیدگیوں اور طاقت کے محرکات کو سمجھنے میں ہے۔ کہانی اختتام پذیر ہوتی ہے اور ہمیں اس کی لطیف حکمت پر غور کرنے کا موقع دیتی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ دنیا میں چلنے کے لیے اکثر ایمانداری اور سوارت کاری کا امتزاج درکار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی سب سے دانشمندانہ راستہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی حمایت کریں جو با اختیار ہوں، چاہے ہماری رائے مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اندھی اطاعت چاپلوسی نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اپنی توانائی اور اثر و رسوخ کو واقعی اہم مسائل کے لیے محفوظ رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم معنی خیز تبدیلی کے امکانات کو بڑھا سکیں۔ زندگی کی عظیم تصویر میں ایسے لمحات آتے ہیں جب طاقت کے سامنے سچ بولنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ایسے وقت بھی ہوتے ہیں جب حکمت ایک زیادہ لطیف رویے کا تقاضا کرتی ہے۔ اس نازک توازن کو سمجھ کر ہم دنیا کی پیچیدگیوں کو وقار اور دیانتداری کے ساتھ سلجھا سکتے ہیں۔ یہ کہانی ایک لطیف یاد دہانی کے طور پر کام کرے گی۔ حقیقی حکمت صرف اس میں نہیں ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں بلکہ اس میں بھی ہے جو ہم نہیں کہتے۔